مولانا صاحب ایک سوال ایک دوست نے بھجوایا ہے کہ استغنا کا مطلب کیا ہے؟ کیا تکبر کو کہا جاتا ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استغنا میں انسانیت داخل نہیں، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ داخل ہے. اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. استغنا جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح ساری صفات اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، بندے میں تھوڑا تھوڑا اس کا نمونہ بنایا اللہ نے. وہ سمیع ہے سننے والا، ہمیں بھی محدود پیمانے پر سمیع بنا دیا، بصیر ہے دیکھنے والا. تو اصل میں تو غنی سے استغنا نکلا. استغن اللہ، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ ہے مستغنی، کسی چیز کی اسے حاجت نہیں ہے، کسی شے پر اس کا کوئی کام اٹکا نہیں، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں. جو اللہ اس سمد کا ترجمہ سمد. اسی لیے باقی سب چیزیں جو نا لوگوں کے لیے ہم بولتے ہیں رحمان اور سمد نہیں اللہ کے سوا بولتے. باقی تھوڑا علیم رحیم کہہ دیتے ہیں محدود پیمانے پر. سمد بھی اللہ ہے اور جو رحمان ہے وہ بھی اللہ. سمد کیا ہے؟ ترجمہ بے پرواہ کر لیں. بے پرواہ نہیں کرنا چاہیے. پچھلے کسی جوان میں نے کہا اس سے بڑا کفر کوئی نہیں. اللہ کو کہا نا بے پرواہ جہان تباہ ہو جائے. اللہ کو پرواہ نہ ہو تو دنیا رہ سکتی؟ اس کو ہر شے کی فکر ہے، پرواہ ہے، وہ ان کو سنبھالے ہوئے. اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کیا؟ محتاج نہیں، کسی شے کا محتاج نہیں. اس کو کسی کی ضرورت نہیں کہ یہ میرا کوئی کام کرے گا. وہ کسی کا محتاج نہیں، سب بندے اس کے محتاج. مخلوق ساری محتاج ہے اس کی، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ صرف اپنی رحم سے دے رہا لوگوں کو پلے سے. جیسے میں نے خطبے میں کہا کہ میں نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ کوئی نفع حاصل کروں، اس لیے بنائی ہے کہ ان پر جود کروں، اپنے پاس سے لٹاؤں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اصل میں مستغنی ہے، کسی کی اسے ضرورت نہیں. بندے اس طرح کے مستغنی نہیں ہو سکتے. بندوں سے اگر ہو بھی جائے نا مجھے ان انسانوں کی ضرورت نہیں، مگر وہ اللہ کا محتاج رہے گا. اس لیے بندوں کا استغنا یہی ہے کہ وہ بندوں سے مستغنی ہو جائے. ان کے آگے ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، یہ برا ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جو سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لیے ذلت کے دروازے کھول دیتا. اس نے اپنی آبرو گوا دیا، مانگتا ہی پھرے گا. اگر اس کی بجائے وہ کوشش کرتا اور اللہ سے مانگتا. یہ سوال حضور نے فرمایا صرف وہ کر سکتا ہے جس کے بارے میں قبیلے کے 3 بندے کھڑے ہو کر یہ حلف دے دیں کہ واقعی اس کا حال یہ ہو گیا کہ یہ بیچارہ بھوکا مرنے پہ تھا. ورنہ سوال کوئی آسان بات. اسی لیے کہا کہ قیامت کے دن کے ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی. اللہ ذلیل کر دے گا کہ تم بندوں کے ہاتھ سامنے ذلیل ہوتے پھرتے. تو بندے کا مستغنی ہونا یہ ہے کہ وہ انسانوں سے مستغنی ہو جائے، ان سے ہو جائے بے نیاز، اللہ کا محتاج ہے. اس کا دروازہ کھٹکھٹائے، اس سے مانگے، جائز کوششیں بھی کرے. اس کے لیے کوئی دعا انہوں نے پوچھی کہ کوئی دعا؟ ہاں، دعا کرتے رہنا چاہیے. وہ دعائی جو نبی علیہ السلام نے ایک شخص نے کہا نا کہ میرے اوپر احد پہاڑ جتنا کر دے، میں تو دب گیا ہوں، چھوٹنے کی کوئی شکل نہیں. تو آپ نے فرمایا تو پڑھا کر اللہ مکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. یہ سب یاد کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے حلال سے مجھے اتنا دے کہ حرام کی ضرورت نہ رہے، اور اپنے فضل سے مجھے غنی کرتے کہ تیرے سوا پھر کسی سے مانگنا نہ پڑے. بالکل وہ تھوڑے دن بعد یہ آیا، اس نے کہا ہوا کی طرح اٹھ گیا سب. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. اور جو عام لوگ ہیں یہ بھی سنیں، سب بہنیں بھی ان تک پہنچائیں کہ یا مغنی. اصل میں یہ دعا کا طریقہ ہے کہ اللہ کا جو نام ہے نا دعا سے مناسبت رکھنا. آپ چاہتے ہیں کہ مجھے علم آئے تو یا علیم کیا کر آوازیں دینا کہ تو علیم ہے مجھے علم دے. رزق چاہتے ہیں تو یا رزاق ہیں. ہم اصل امت محمد اللہم فرج عن امت. ان دنوں میں چھوڑیں نا، 10 مرتبہ تو پڑھیں اللہم اصل امت محمد، اے اللہ رسول کی امت کو ٹھیک کر دے. اللہم فرج عن امت محمد، آپ کی امت میں جس جس کو کوئی پریشانی ہے ان کی پریشانیاں دور کر. اللہم ارحم امت محمد، حضور کی امت پر رحم فرما. یہ نبی علیہ السلام سے محبت کی علامت ہے. آپ کی امت کی خیر مانگو، 10 مرتبہ یہ کم از کم دہراؤ. کیا ہو گیا اس دور میں؟ توبہ. اللہم اصلح امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو